گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ نیب نے گرفتاری کی حمایت بھی نہیں کی. آئین کے خلاف کچھ ہوا ہے یا اس میں کچھ گنجائش تھی جو ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ نواز شریف صاحب کے خلاف جو بھی ہوا ہے نا بالکل آئین کے خلاف ہوا ہے. اس وقت کا ایک پاپولر سینٹیمنٹ کریٹ کیا گیا تھا. اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا پاپولر سینٹیمنٹ کریٹ کیا کہ ججز جو تھے ان میں سے کچھ وہ لگتا ہے واقعی سمجھتے تھے کہ میاں صاحب جو ہے نا انہوں نے کوئی بہت بڑی کرپشن کر دی. حالانکہ کرپشن کا ایویڈنس اس میں تھا ہی نہیں، بلکہ ایک کیس میں جہاں کرپشن ایلیگیشنز تھے اس میں وہ عدالت نے خود لکھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کہ کرپشن کا تو کوئی عنصر ہی نہیں ہے اس میں. غالباً ایون فیلڈ میں شاید انہوں نے کہا کرپشن وغیرہ اس میں کوئی نہیں ہے. تو وہ ایک ہائپر ٹیکنیکل کیس بنا دیا گیا تھا، ایک پاپولر سینٹیمنٹ کریٹ کر دیا گیا تھا. وہ کیس چھوٹا سا ہے، اس میں کوئی بہت بڑے فیکٹس نہیں ہیں. میاں نواز شریف کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ ساری پراپرٹیز کے ساتھ، کیونکہ ایکسیپٹ کہ یہ سارا پیسہ جو تھا وہ جو قطری خط یہ وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ میاں شریف کی زندگی کے زمانے کی ہیں. میاں شریف تھے سارے کرتے دھرتے اس میں. ان کا جتنا انڈسٹریل امپائر جو بلڈ اپ کیا تھا اس کے پیچھے میاں شریف تھے. ان کا اگر ٹرائل نہیں ہو سکتا چونکہ وہ دنیا سے گزر گئے ہیں تو باقیوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں نواز شریف تو جب فائنانس منسٹر پہلی دفعہ بنے تھے غالباً یا اس کے کچھ دیر کے بعد ان کا بالکل انہوں نے اپنے تعلق منقطع کر لیا تھا یہ جو ان کا انڈسٹریل امپائر ہے اس سے. تو ان کا تو نام فکر ہی نہیں کرتا. اب ہوا کیا کہ جب پاناما کی پراپرٹیز سامنے آتی ہیں تو یہ شریف فیملی پراپرٹیز ہیں. میاں نواز شریف کی پراپرٹیز یہ نہیں ہیں اور وہ ان کے نام بھی نہیں ہیں. انہوں نے سب کو اکٹھا ٹیگ کر لیا اور مفروضہ بنا لیا کیونکہ اکٹھے ہیں تو لہٰذا یہ تو میاں صاحب نے، اور میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں جا کے تو یہ ہیں وہ ذرائع یہ ہیں وہ ذرائع، یعنی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ تقریر کرنے کی. ان کو کیا ضرورت تھی؟ خاموش رہتے. اس وقت ان کو کہا گیا ہوگا سیاسی طور پہ کہ میاں صاحب جو تسی اس ویلے بولو گے نہیں تے وہ سمجھن گے کہ جی اے گل صحیح ہے. یہ جو ان کے جو مشیران تھے اس وقت انہوں نے ان کو غلط مشورہ دیا تھا کہ اس طرح کی تقریر کریں. اس پہ میکسیمم چھوٹی بات کرتے اور یہ سچ بولتے کہ بالکل ہیں فیملی کی پراپرٹیز، لیکن فیملی کی ہے. فیملی کی ہیں. یہ میرے باپ نے کدھر سے پیسہ گیا وہ فوت ہو گئے، میں اب ان کو کہاں سے لاؤں گا؟ کیا قبر کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ دو لفظ ان کو کہنے چاہیے تھے. یہ جو اتنی لمبی باتیں یہ وہ خام خواہ وہ ججوں نے پکڑ لیا. اور سب سے بڑی غلطی جو ججوں سے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پروسیکیوشن کا کام ہے کہ کیس کو ثابت کرے. ججوں نے اس طرف چلے گئے کہ چونکہ میاں صاحب پروسیکیوشن کے کیس کو ڈسپروو نہیں کر سکے تو لہٰذا اب میاں صاحب ہی کلپریٹ ہیں. وہ اس طرف، حالانکہ قانونی طور پہ قانون شہادت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی چیز جو پروسیکیوشن پروو نہ کر سکے اور ایسی چیز جو ملزم ڈسپروو نہ کر سکے وہ پھر بھی پروو نہیں ہوگی. یہاں پہ غلط فیصلہ آ گیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا اور انہوں نے اس کو پرووڈ قرار دے دیا. یہ بیسک چیزیں تھیں. ان کو صحیح مشورے نہیں دیے گئے. جو پاناما کیس جس طرح سے لڑا گیا وہ وکلا جو ہیں وہ بھی پاپولر سینٹیمنٹ کے نیچے ججز ان کو جب سوالوں کی بچھاڑ کرتے تھے تو وہ تھر تھر ان کے سامنے گھبراتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کل کو ان کی جو پریکٹس ہے وہ باقی کیسوں میں کیا کریں گے. جج کو ناراض اگر کر لیں تو وہ ججز کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے انہوں نے میاں صاحب کو قربان کیا اور پھر یہ غلط فیصلہ آیا. اور پاناما میں بھی دو قسم کے ججز تھے. ایک وہ ججز تھے جن کا خیال تھا کہ واقعی یہ تو اب قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ انہی کی پراپرٹیز ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان کی کنوکشن کریں. اور اس طرف کسی نے وکیل نے ان کو اس طرف اسسٹنس نہیں دی کہ ان کو بتاتے کہ جی آپ جو مرضی سوچیں، قانون کا تقاضا یہ ہے کہ کنوکشن اگر ہوگی تو اس طرح ہوگی. دوسری طرف وہ ججز تھے جن کے بارے میں کہ بہت شک و شبہات کا اظہار کیا گیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے 9 ہیرے ہیں تو فلانا ہے تو جے آئی ٹی جس طرح سے بنائی گئی جس طرح سے قانونی وائلیشن آؤٹ رائٹ کی گئی. وہ بھی چیز جو ہے نا وہ بھی چیز کھلنی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ آپ سزا دینا شروع کر دیں ان ججز کو، لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ پاناما کیس کے جو ججز ہیں وہ ججز جنہوں نے کہ دانستہ طور پہ قانون کو وائلیٹ کیا کم از کم ان سے معافی تو منگوائیں. بہت بڑی بات کر رہے ہیں سر آپ، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو کافی حد تک مس ہینڈل بھی کیا گیا. سر اب اپیلیں ظاہر ہے وہ دائر ہو گئی ہیں اور نیب نے تو سر اپنا جو موقف ہے وہ یکسر بدل ہی دیا ہے، تو اب اس میں کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں سر؟ بالکل غلط بات ہے. کوئی نیب نے موقف نہیں بدلا. یہ کیس نیب نے بنایا ہی نہیں تھا. پاناما کیس کی بات کر رہے ہیں نا، پاناما کیس نیب نے کہاں بنایا تھا؟
یہ تو اس وقت کی سپریم کورٹ نے بنایا تھا. کیا تفتیش نیب نے کی تھی؟ تفتیش تو کی تھی جی آئی ٹی نے. سر عزیزیہ میں دوسروں میں تو نیب نے بنایا نا سر, اس میں بھی تو اپنا نہیں کوئی نہیں بنایا نا, سن لینا جی. تفتیش ساری کی کیسز کی جی آئی ٹی کے ذریعے, اس کے اوپر 900 صفحہ اور سپریم کورٹ نے لکھ دیا. جب وہاں پھنسے تو کہہ دیا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ بے شک ہمارے یہ 900 صفحہ نہ دیکھے. بھئی اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے تمہارے 900 صفحے نہیں دیکھنے تو لکھے کیوں ہیں؟ اور پھر چیئرمین نیب نے ریفرنس تو فائل کیا ہی نہیں تھا. چیئرمین نیب کو تو سپریم کورٹ نے کہا احکامات جاری کر دیا, اب ریفرنس فائل کر دیں. چیئرمین نیب کی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ, یعنی اسٹیچوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب سارا ایویڈنس کا اپریزل کر کے فیصلہ کریں گے. لیکن یہاں پر سپریم کورٹ نے تو وہ پروسیس ختم کر کے کہا کہ بس آپ یہ ریفرنسز فائل کر دیں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا لا کا, ان ججز کو. یہ اتنی بڑی غلطی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو چیئرمین نیب ہے ان کا ورشن بھی ریکارڈ ہونا چاہیے کہ یہ کیا آپ نے فائل کیے تھے. تو اس لیے نیب کو جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ نیب اپنا موقف تبدیل کر رہی ہے, صرف اس لیے کہ نیب کے پاس جو ان کے جو افسران ہیں, ان کی جو ٹیم ہے وہ کمزور ٹیم ہے. وہ کھڑے ہو کے عدالت کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا, یہ جو بھی کیا تھا آپ کی عدالتوں نے کیا تھا, آپ نے پوچھنا ہے, آپ سپریم کورٹ سے پوچھ لیں. بالکل ہے جو جائے, مطلب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو تو ظاہر ہے وہ ڈائریکشن دی گئی تھی اور ڈنڈے دے زور تھے یا کچھ بھی لفظ استعمال کر لیں کن پٹی پر رکھ کر, اور کنٹیمپٹ کے ڈر کے مارے. اور کنٹیمپٹ لا میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں. وہ ایسے ہی خام کا سب کو ڈرایا ہوا ہے. دیر از نو کنٹیمپٹ لا ان پاکستان. جب تک پارلیمان نیا قانون نہیں بناتی اس کوئی وقت قانون ہی نہیں ہے. یہ جو نوٹسز جتنے ایشو ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے ماضی میں, یہ نہال ہاشمی کی یہ جو تھی کنوکشن, دانیال عزیز کی کنوکشن, وہ ایک تیسرے طلال چودھری کی کنوکشن, یہ سب غلط ہیں. یہ ساری غلط ان کی ہیں. کوئی اہمیت نہیں ہے, بائی لا ہے ہی نہیں ہے, بائی لا ہی نہیں ہے. یہ لا ہی نہیں ہے. یہ پوائنٹ ہی ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ان کو یہ بھی پوائنٹ لینا ہے. جس آرڈیننس جو تھا 2003 کا آرڈیننس, یہ تو ریپیل ہو گیا تھا. یہ 3 دفعہ ریپیل ہوا ہے. تو جو آرڈیننس 3 دفعہ ریپیل ہوا وہ دوبارہ کیسے قانون بن گیا؟ یعنی یہ ہے کھلواڑ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے. وہ ججز جو اس طرح کے قوانین کو استعمال کر کے یوسف رضا کو نکال دیا, میاں صاحب کو فارغ کر دی, سوری یوسف رضا کو کنٹیمپٹ میں کیا نا, جی تو اور بہت ساروں کو, یہ نہال ہاشمی کو فارغ کیا, طلال چودھری کو فارغ کیا, دانیال عزیز کو فارغ کیا. یہ سب جو ججز ہیں نا, ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب قانون تھا ہی نہیں, آپ نے اوور اسٹریچ کر کے پارلیمنٹیرینز کو نااہل, ایک تو آپ ویسے نہیں کر سکتے, آپ کو اختیار نہیں ہے, اوپر سے آپ نے غلط قانون کو خود ہی قانون بنا دیا. کہ آپ لیجسلیچر ہیں, کیا قانون سازی آپ کریں گے؟ جو قانون ریپیل ہو چکا ہے وہ اس کو آپ زندہ کیسے کریں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں, ساری چیزیں دیکھنے والی. تو پھر تو سر میاں صاحب والی جو تاحیات میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہال ہاشمی, دانیال عزیز, یوسف رضا گیلانی, طلال چودھری, یہ کبھی نااہل تھے ہی نہیں. اور ان کو چاہیے کہ یہ سوٹ کریں ڈیمیجز کا, اور یہ کروڑوں روپے ڈیمیجز ان کو ملنے چاہیے. یہ ہمارے وساطت کی پروگرام سے مل کر جو ہے نا وہ وکیل بھی میرے خیال میں آپ کو کرنا چاہیے, ظاہر ہے آپ ہی کر سکتے ہیں. نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا, وہ تو ان کی سر وہ میں کہہ رہا ہوں, سر بات ہے, لیکن میرا یہ کہنا نہیں بنتا. میں کبھی اپنے آپ کو مسلط تھوڑی کروں گا. بالکل ٹھیک ہے سر. پھر تو تاحیات لی میاں صاحب والی جو تاحیات نہلی, اور پھر تو اس کی بھی کوئی میاں صاحب کی نہ صرف کہ تاحیات نااہلی نہیں, تاحیات نااہلی غلط تھی, بلکہ میاں صاحب کی جو بعد میں کہا گیا کہ جی نیا قانون آ گیا تو 5 سال ہم نے کر دیا, وہ بھی کمزوری تھی اس وقت کی حکومت کی. ان کو تو قانون یہ لانا چاہیے تھا کہ یہ لکھا ہی نہیں ہے تاحیات نااہلی غلط ہے ہی نہیں ہے. لیکن وہ بہت ہی کمزور ایک ٹیم تھی جس نے کہ یہ صرف یہ ترمیم کر دی کہ نااہلی جو 5 سال کیا. ان کو گرپ نہیں تھی سبجیکٹ. اگر سبجیکٹ پہ گرپ ہوتی تو میاں صاحب کی قانون میں لکھ دیتے کہ ایک ہی لائن لکھ دی تھی نا بھئی, جب آپ نے یہ لکھ دیا تھا, آپ نے جب یہ لکھ دیا تھا کہ تاحیات نااہلی آئین میں نہیں ہے, تو پھر نہیں ہے. انہوں نے تو تاحیات 5 سال آپ نے خود ہی میاں صاحب کو 5 سال سزا دلوا دی. یعنی 5 سال کی نااہلی آپ نے خود میاں صاحب کی کرا دی. یعنی آپ ہی کے اپنے بندے. تو وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا تو تاحیات نااہلی ہو نہیں سکتی, تو پھر 5 سال کی نااہلی کیسے کرا دی انہوں نے؟ خود ہی مان بھی لیا. وہ میں سمجھتا ہوں بہت ویکنس تھی ان کی. وکلا نہیں ہے, جو بھی تھے, جو بھی پارلیمنٹیرینز تھے جنہوں نے جو بھی قانون سازی کی ہے, وہ کمزور قانون سازی تھی ان کی.
لیک آف کلیئرٹی تھی، ورنہ یہ تو ایشو ہی نہیں تھا یہ جو بنائے جا رہے ہیں پناما کیس